جی 365 نیوز پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور 365 نیوز پر آپ یہ خصوصی ٹرانسمیشنز دیکھ ہی رہے ہیں کیونکہ خبر ہی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی پیش رفت ہے یہ دنیا کے نقشے پر پاکستان جس طریقے سے ابھرا ہے اور جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے۔ تو آپ تجزیے اور تبصرے دیکھتے رہتے ہیں، خبروں میں بھی آپ ہیڈ لائنز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آگے کی کیا صورتحال بننے جاری ہوتی ہے۔ اس اہم پیش رفت سے متعلق ہماری خصوصی ٹرانسمیشنز آپ پسند بھی کر رہے ہیں 365 نیوز پر، اس کا بھی شکریہ، آپ کا فیڈ بیک بھی بہت اچھا آ رہا ہے۔ اب اسلام آباد پر نظریں کیوں جمی ہوئی ہیں سب کی، یہ بڑا سوال ہے۔ اسلام آباد پر لوگوں کی نظریں اس لیے جمی ہوئی ہیں کہ ایک دنیا کی سب سے بڑی جنگ جو کہ جس کو جوڑا جا رہا تھا کہ یہ کوئی ورلڈ وار ہونے جا رہی ہے یا پھر یہاں پر کوئی نیوکلیئر ویپنز چلنے والے ہیں، ایک سٹیج ایسی آ گئی تھی، اس کو پیچھے دھکیلا ہے، اس کو روکا ہے اور اس جنگ کو رکوانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے پاکستان نے۔ اور ایک موقع ایسا تھا، ایک سٹیج ایسی تھی کہ جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کا الٹیمیٹم بھی ختم ہو رہا تھا۔ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایران نے میرے مطالبات نہ تسلیم کیے یا ہماری شرائط نہ مانی تو پھر ہم ان کی سویلائزیشن کا ہی خاتمہ کر دیں گے، یعنی ایک تہذیب کو ہم ختم کر دیں گے۔ اور اس جملے میں جو پنہا ہے جو کچھ وہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ تہذیب کا خاتمہ کس طریقے سے ہوتا ہے، وہ نیوکلیئر ویپن جب چلتے ہیں تبھی ایک تہذیب کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو خیر پاکستان وہ ٹویٹ آئی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی طرف سے، اس کا رسپانس ایک اچھا آیا۔ نہ صرف یو ایس پریزیڈنٹ نے اس کو رسپونڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو پھر ہم ایک پیس کی طرف ایک کوشش کرتے ہیں اور ایران کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، ایران کے جو بھی مطالبات ہیں ان کو سنتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں معاملات تو یہاں تک پہنچ چکے تھے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یو ایس پریزیڈنٹ مطالبات سننے کو ہی تیار نہیں تھے، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات سے آگے بات نکل چکی ہے۔ اور دوسری طرف ایران بھی جس طریقے سے جنگ جاری رہی ہے ایک مہینے سے زیادہ اور بمبارڈمنٹ ہوتا رہا، ایران کی طرف سے ریٹیلیٹ بھی کیا جاتا رہا اور ایران بھی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے ہماری اعلیٰ ترین قیادت کو ختم کیا ہے، وہ شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد اب کوئی پیچھے کا راستہ نہیں ہے اور ہم نے اس جنگ کو ایک منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ تو یہ بڑا ہاربل منطقی انجام ہونے والا تھا اور اس میں مڈل ایسٹ نے بھی جلنا تھا، اس خطے نے بھی جلنا تھا اور اس آگ کے شعلے اس میں کسی ملک کو بچنا نہیں تھا۔ پاکستان بھی اس میں ہے، رشیا بھی ہے اس میں، چائنا بھی ہے، افغانستان بھی ہے، مڈل ایسٹرن کنٹریز تو ہیں ہی، پھر یورپ بھی اس میں متاثر ہونا تھا، اس آگ میں جلنا تھا۔ تو اس آگ کو بجھانے والا کون؟ وہ پاکستان ہے۔ تو اسی لیے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ، اور پاکستان کے دشمن، یہ خبر ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہے، یہ پیش رفت، یہ ڈیولپمنٹ پاکستان کے دشمنوں کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہوسٹائل جو ایک کنٹری ہے جو کہ نریندر مودی کے آنے کے بعد تو بہت ہی احمقانہ وہ حرکتیں کر رہے ہیں اور ہمیشہ وہ جنگ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ آگ لگانے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دشمنی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں تو صف ماتم بچھنی ہی تھی اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے ابھی تک، وہ ایک اسٹیٹ آف ڈس بلیف ہیں کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ پاکستان جو دنیا کے نقشے پر ریلیونٹ ہوا ہے یا پاکستان سے جو سپر پاورز کے مسائل کا حل پاکستان کے ذریعے ڈھونڈا جا رہا ہے، اب اس سے اہم ترین اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو سر جھکے ہوئے ہیں، یقیناً یہ سر جھکے ہوئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں نریندر مودی اور ان کی کیبنٹ، ان کی گورنمنٹ، ان کے وزراء اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے جو لوگ ہیں، کانگریس کے رہنما ہیں، بڑی سخت، بڑی کڑی تنقید کر رہے ہیں۔ اور جو جرنلسٹ ہیں، جو ایکچول وہاں جرنلسٹ ہیں، کیونکہ ایک بڑی تعداد تو وہاں دیکھیں وہ پروپیگنڈا کا شکار ہے نا، اور وہ استعمالی اسی لیے ہوتے ہیں وہاں کے جرنلسٹ کہ وہ ایک ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں جو بیس لیس ہوتا ہے، جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا۔ لیکن بہت سے جرنلسٹ ایسے ہیں جن سے ہمارے بھی تعلقات ہیں، بات چیت ان سے ہوتی رہتی ہے آن اینڈ آف، تو وہ بہت سخت تنقید کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت تو ایسا تھا کہ بھارت ایک رائزنگ انڈیا اور اس دنیا کی، اس خطے کی ایک بڑی طاقت، سپر پاور بننے جا رہا ہے، بھارت کی معیشت، بھارت میں انڈسٹری، بھارت کے تعلقات، بھارت کی تجارت، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے پاکستان کے ساتھ۔ اور ایک وقت اب ایسا آیا ہے کہ بھارت کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، اس خطے میں ایک بڑی آگ لگی ہوئی ہے اور بھارت کی کوئی سے نہیں ہے، بھارت کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، بھارت کے تعلقات یو ایس سے خراب ہو رہے ہیں، بھارت کے تعلقات ایران سے خراب ہو رہے ہیں، بھارت کے تعلقات رشیا کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں، یورپ میں کوئی بھارت کو پوچھ نہیں رہا ہے۔ تو یہ سب کیا ہو گیا؟ اب اس سب کو اگر ایسے ایکسپلین نہ کیا جائے تو غلط ہوگا، ناانصافی ہوگی کہ پاکستان کی سفارتی کوششیں ہیں،
پاکستان کی کامیابی ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی کامیابی یہ کوئی آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمیشہ پاکستان سفارتی محاذ پر کامیاب رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ گزشتہ 2 3 4 سال کی بات ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں تو گزشتہ 3 4 سال پہلے پاکستان آئسولیشن کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ پاکستان کے بارے میں یو ایس کے بیانات کچھ اچھے نہیں آ رہے تھے، اطمینان بخش نہیں آ رہے تھے، اور وہ جو ڈو مور کے مطالبے ہیں وہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ یو ایس کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹس آتی تھی کہ پاکستان ہمارے ساتھ وعدے تو کرتا ہے لیکن ان وعدوں کو پورا نہیں کرتا ہے۔ یہ باتیں ہوتی رہتی تھی، لیکن ان گزشتہ یہ جو سال ہیں 3 4 سال ہیں، اس میں پاکستان کی سفارتی کوششیں، سفارتی کامیابیاں سب کے سامنے ہیں، جس کو واشنگٹن پوسٹ اور جتنے بھی ادارے آپ دیکھ لیں، گارڈین، جتنے بھی ادارے ہیں دنیا بھر کے بہت ہی کریڈیبل ادارے ہیں، وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کر رہے ہیں، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی تعریف کر رہے ہیں، اور جس بیلنس کے ساتھ، جس بیلنس کو رکھتے ہوئے، اور یہ آسان کام نہیں ہے یہ بیلنس برقرار رکھنا ایسے موقع پر کہ جن دو ممالک سے آپ کے تعلقات ہوں ان دونوں کی آپس میں دشمنی بھی ہو اور ان دونوں کے مفادات کا ٹکراؤ بھی ہو، ان دونوں ممالک کے درمیان ایک پاور کی جنگ بھی ہو، اور وہ جو ٹرف کی جنگ ہے وہ بھی جاری ہو، تجارت کی جنگ بھی، اکانومی کی جنگ بھی جاری ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ یو ایس اور اگر آپ چائنا کی بات کریں تو ہر سطح پر ایک دوسرے سے کمپٹیشن ہے۔ یو ایس ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا انفلوئنس برقرار رہے، دوسری طرف چائنا اپنے مفادات کو سیف گارڈ کر، تو بہت سے موقعوں پر بہت سی جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ شدید اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے؟ پاکستان کے وہی آئیڈیل تعلقات، پاک چائنا دوستی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ یو ایس اور پاکستان کے تعلقات یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ یو ایس کی قیادت، یو ایس کے پریزیڈنٹ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو یہ کہتے ہیں کہ ان کے فیوریٹ فیلڈ مارشل ہیں، اور وہ قیادت کا ہمیشہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کا اعتراف کرتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ اس طرف آ جائیں، یہ تو 2 ملک ایسے ہو گئے، پھر رشیا بھی اس میں آپ دیکھ لیں کہ رشیا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، بہت ہی کوآپریشن ہماری برقرار ہے۔ رشیا اور یو ایس کے تعلقات حالانکہ اچھے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے رشیا سے تعلقات اچھے ہیں۔ پھر ذرا اس خطے میں آ جائیں آپ، ایران اور سعودیہ کے تعلقات ہمیشہ سے اوور دی ایئرز ہم نے دیکھا کہ جنگ کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں یہ تعلقات، اور ہمیشہ ایک دوسرے سے اختلاف ہے۔ لیکن اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے سعودیہ کے ساتھ بھی بہترین برادرانہ تعلقات، اور پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی بہترین برادرانہ تعلقات، تو یہاں بھی ہم نے اپنے آپ کو پروف کیا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک توازن برقرار رکھنا، یہ جوئے شیر کا لانا ہے، یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے، اور اسی کا مظہر ہے یہ جو ساری آپ نشانیاں دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں، مجھے ذرا بات کرنے دیں گے آپ لوگ، یہ جو ساری نشانیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلام آباد میں ٹاکس ہو رہی ہیں اور پیس کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور سبھی کی نظریں اس پر جمی ہوئی ہیں، پوری دنیا بھر کا میڈیا اس وقت یہاں پر پہنچا ہوا ہے، سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، بہترین انتظامات کیے گئے ہیں، جیسے ویلکم کیا گیا ایران کے ڈیلیگیشن کو، تقریباً رات 1-1:30 بجے کا وقت تھا کہ ایران کا ڈیلیگیشن پہنچا، اور اس سے پہلے بھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ ڈیلیگیشن آئے گا یا نہیں آئے گا، کیونکہ 2-3 مطالبات تھے ان کے۔ اسپیکر کا مطالبہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم آ تو رہے ہیں، ابھی بھی خیر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آ تو رہے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، لیکن ہمیں بہت تشویش ہے، ہمیں اعتبار کوئی نہیں ہے۔ اور پہلے انہوں نے کہا کہ لبنان میں جنگ کو روکا جائے، یہ لبنان میں جو کیا جا رہا ہے، بمبارڈمنٹ کیا جا رہا ہے، اسے روکا جائے، ہمارے اثاثوں کو انفیز کیا جائے، اس کے بعد ہم مذاکرات کریں گے۔ لیکن بہرحال وہ پہنچ گئے ہیں، جے ڈی وینس بھی راستے میں ہی ہیں، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق فرانس میں ریفیولنگ کے لیے تیار ہے، اور اس کے بعد وہ پہنچیں گے، جلدی وہی پہنچ جائیں گے۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، جس طریقے سے استقبال کیا گیا ہے، اور ایک تاریخی موقع ہے، ایک تاریخی لمحہ ہے۔ ہمیشہ سے جب سے یہ خبر آئی ہے، ہم اپنے شو پر بھی یہ کہہ رہے ہیں، لائیو براہ راست ٹرانسمیشنز میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد مذاکرات، اسلام آباد اکارڈ کے نام سے اگر جانے جائیں، اور ہسٹری میں اسلام آباد اکارڈ کے نام سے لکھا جائے، اور لوگ یہ پڑھیں کہ تاریخ کیا تھی اور کیسے یہ معاہدہ ہوا، کیسے دنیا کو، خطے کو جنگ سے بچایا گیا، اور بچانے والا کون تھا؟ وہ پاکستان تھا۔ تو اب انتظامات کا ذرا جائزہ لیتے ہیں اور ذرا اپڈیٹ بھی لیتے ہیں کہ ماحول اسلام آباد میں اس وقت کیا ہے۔ ہمیں بیورو چیف اسلام آباد نیّر علی نے جوائن کیا ہے، اور نیّر کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، متحرک ہے، جیسے ہماری قیادت متحرک ہے اور جیسے ہمارے تمام جرنلسٹ متحرک ہے، نیّر بھی بہت زیادہ متحرک ہے، اور پل پل کی خبر بھی دیتی ہے، اپنے تنصیب بھی دیتی ہے۔ نیّر ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو پر، اس لائیو ٹرانسمیشن میں۔ بھائی ماحول کیا ہے اسلام آباد کا؟ کہاں موجود ہیں آپ؟ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں؟ آنکھوں دیکھا حال ذرا شیئر کریں ہم سے۔
ज़हीब आज जो है वो इस्लाम आबाद का माहौल ऐसा ही है जैसे ईद का सा समा। मैं तो इसको इसलिए कहूँगी कि पूरी दुनिया का रुख जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ है, और इस्लामाबाद जो है वो ना सिर्फ ये कि पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, बल्कि उसके साथ साथ अगर ये कहें कि पूरी दुनिया तवज्जो करके इस्लामाबाद पहुँच गई है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो रात गए जो है वो अब इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं। तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके लिए जो है वो अलग से एक पूरा सेटअप जो है वो बना दिया गया है जुन्नर कन्वेंशन सेंटर में, और वहाँ पर इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो पहुँच चुका है। और अमेरिका से जो है वो अभी जो जर्नलिस्ट हैं उनका एक वफ्द मज़ीद भी पहुँचना है, जो कि जो जेडी वैंस और उनके साथ जो है वो टीम आ रही है उनके साथ पहुंचेंगे। तो इस वक्त जो है वो ईरान का वक्त पहुंच चुका है, और ईरान का वक्त जो है वो मैं आपको अपडेट करूं तो रात गए जो है वो पहुंचा है, जैसे आपने खुद भी मेंशन किया है। और रात गए जो वक्त पहुंचा है वो वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जो है वो ज़ेर सदारत यहाँ पहुंचा है, और उनके साथ साथ स्पीकर कालीबाफ जो हैं वो भी उनके साथ हैं। तो बड़ा शानदार जो है वो इस्तकबाल किया गया है इस वक्त का, बिल्कुल वैसे ही जैसे शाया निशान तरीके से हम अपने आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। यार ये तो इंतज़ामात से मुताल्लिक़ तो हम पूछते रहेंगे, लेकिन मुझे बताएं कि अब दो फरीक हैं, दोनों के वफूद अब दूसरे के पहुंचने वाले हैं, ईरान के तो पहुंच गए हैं। अब इससे पहले के 2-3 बयानात ज़रा हम डिस्कस करते हैं। पहले तो स्पीकर की तरफ से ईरान के कहा गया कि लबनान में जंग को रोका जाए, बम्बार्डमेंट रोका जाए, वहाँ पर जो लोगों को मारा जा रहा है उसको रोका जाए और हमारे असासे अनफीस किए जाए, तब हम मुज़ाकरात करेंगे। ये शर्त थी, या फिर वो ये कह रहे थे कि कंसर्न शो करते हुए ठीक है हम मुज़ाकरात में बैठते हैं। और दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट के जो ताज़ा तरीन बयानात हैं, इस पर भी ज़रा अपना तज़िया दीजिए कि वो अभी भी वो यही कह रहे हैं कि अगर ना मानी हमारी बात तो फिर हम वही करेंगे जो हम करने जा रहे थे पहले। तो कोई इसमें ये ना समझे कि हमने कोई वीकर ग्राउंड पे आकर आपसे हम बात कर रहे हैं। देखिए ज़हीब, जंग का जो बुनियादी उसूल होता है वो होता है कि दोनों पार्टियां जो हैं वो अपना अपर हैंड रखना चाहती हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान में जो है वो जंग शुरू होती है। उसके बाद ईरान जो है वो अपने तई जो है, ईरान ने बहुत खोया है इसके दरमियान, अपनी पूरी जो है वो लीडरशिप जो है ईरान की जो है वो वहाँ से सफ़े हस्ती से अगर हम कहें मिटा दी गई तो गलत नहीं होगा, और टारगेट करके जो है वो हटाया गया है। और सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऐलान किया गया बाज़ाब्ता तौर पर कि पूरी जो रिजीम है वो वहाँ पर ईरान में चेंज कर दी जाएगी और उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो दोनों तरफ से जो है वो जंग शुरू हो चुकी थी। एक ऐसा वक्त था जब जंग जो है वो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि पूरी तहजीब ख़त्म कर देंगे, सफ़े हस्ती से मिटाने की बातें हो रही थी, तो ऐसे वक्त में जो है वो पाकिस्तान ने अपना एक रोल प्ले किया और मुज़ाकरात की मेज़ तक ले आए। अब ये सवाल बहुत किया जा रहा है कि आखिर जो हालिया जो वाक़यात हुए वो किस तरह से हुए हैं। तो हालिया वाक़यात में पाकिस्तान तक इन दोनों ममालिक को पहुंचाना एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि दोनों ममालिक के अंदर एक जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट भी मौजूद है। दोनों ममालिक के अपने अपने मफादात हैं। ईरान की जानिब से 10 नुकाती जो है वो एक चार्टर प्लान, एक एजेंडा जो है वो सामने रखा गया है, और अगर अमेरिका की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी 15 नुकात जो हैं वो मौजूद हैं। तो इस तरह से अब दोनों तरफ से जो है ये प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि अगर ये ना हुआ तो फिर जो है वो हम जंग मसलत करेंगे, फिर जंग की तरफ जाने का जो ऑप्शन है वो हमारे पास होगा। दूसरी तरफ अगर ईरान की तरफ से बात की जाए तो ईरान भी ये कह रहा है कि हमने जो है वो सीज़ फायर एग्रीमेंट की पासदारी की है, आबनाए हरमुज़ जो है वो खोल दिया गया है, लेकिन अगर मुज़ाकरात में जो है वो हमारी बात ना मानी गई, क्या बात, यानी नॉन नेगोशिएबल क्या हो सकता है? क्या पॉइंट्स हैं नॉन नेगोशिएबल हैं? जो ठीक है मुज़ाकरात में वो पॉइंट्स तो आएंगे ड्राफ्ट में सामने, लेकिन होता है ना कि भाई ये पॉइंट नंबर 3 है, इस पर तो कोई बात नहीं करेंगे हम, ये 4 है इस पर हाँ बात हो जाएगी, ये 5 है इस पर बात हम नहीं करेंगे। तो वो 2-3 पॉइंट्स कैसे हैं, कौन से हो सकते हैं? देखिए ज़ोहेब, बुनियादी जो नुक्ता है वो तो सबसे पहला बुनियादी नुक्ता तो ये है कि जंग बंदी, क्योंकि देखें ना सीज़ फायर जो हो गई है वो तो देखें पाकिस्तान ने कोशिश की, बड़ा जो है वो एक दिन का काम नहीं था, ये एक दिन की डिप्लोमेसी नहीं थी। ये जब जंग शुरू होने से पहले से जो है वो पाकिस्तान इस डिप्लोमेसी के अंदर जो है वो इंगेज था, क्योंकि दोनों ममालिक के साथ पाकिस्तान के जो देरीना ताल्लुकात हैं उसकी एक बड़ी वजह वो भी थी। लेकिन अब जो अगर सीज़ फायर जो है, इसमें एक बुनियादी नुक्ता जो उठाया जा रहा था वो यही था कि जो सीज़ फायर है उसकी मुस्तकिल जंग बंदी हो, और मुस्तकिल जंग बंदी होने के साथ साथ ईरान की तरफ से ख़ास तौर पर यह मुतालबा किया जा रहा है कि ये जो मुस्तकिल जंग बंदी है ये एक्सटेंड भी करे, और उसके बाद
ضمانت بھی ہو کہ بھئی یہ کہا گیا ہے کہ مستقل جنگ بندی ہوگی اور پورے خطے میں ہوگی. آپ نے ابھی خود لیبنان کی بات کی ہے تو جنگ بندی ہوتی ہے, معاہدہ ہو جاتا ہے 15 روز کا, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ایک بار پھر جو ہے وہ اسرائیل شرارتی بچے کی طرح سے جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے ایران کے اوپر, اور اس کے بعد ڈیڈ لاک کریٹ ہو جاتا ہے ایک مذاکرات کے اندر دوبارہ, اور دونوں اطراف سے جو ہے یہ پیغامات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی, اور ایک وقت تو ایسا آیا تھا کہ ساری دنیا کو یہ لگ رہا تھا کہ بس اب یہ مذاکراتی عمل کس طرح سے آگے بڑھے گا, اور ایسے وقت میں جو ہے وہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں. اچھا دیکھیے ایک اور مجھے بات بتائیں کہ اس وقت سعودیہ کے جی اس وقت سعودیہ کے وزیر خزانہ بھی یہاں پر موجود ہیں, اس کی جی بالکل, سعودیہ کے وزیر خزانہ جو ہے وہ گزشتہ روز یہاں پر پہنچے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی کی ہے, اور جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے وہ تو جنیرک سی پریس ریلیز ہے جس کے اندر لکھا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات, اقتصادی معاملات اور دیگر معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں, کیونکہ سعودیہ کے ساتھ ہمارے بہت اچھے برادرانہ تعلقات ہیں, لیکن یقینی طور پر اس کے اندر جو اس وقت خطے کی مجموعی صورتحال ہے اس کی ڈسکشن بھی ہوئی ہے, اور پاکستان نے جو ایک رول پلے کیا ہے, ایک تو یہ ہے کہ سعودی وزیر خزانہ کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف اور حکومت پاکستان کی جو ہے جو کاوشیں ہیں اس سلسلے میں, خاص طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو کوششیں ان کو سراہا گیا ہے. اور گزشتہ روز جب ہم کنونشن سینٹر میں موجود تھے تو یہ سوال ہم نے جو ہے وہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ سے کیا بھی, لیکن وہ اس کا جواب گول کر گئے, لیکن جو کچھ آف دا ریکارڈ گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر کچھ اس طرح کی وائبز ملی ہیں کہ اس کے اندر جو خطے کی مجموعی صورتحال ہے اس وقت جو جنگ بندی کا عمل ہے, اور اس لیے کہیں نہ کہیں ظاہر اس سے لنکڈ اپ بالکل یہ ہے کہ وہ بھی اس کو مانیٹر کرنے دیکھ رہے ہیں. ہمیں پاکستان پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر شہری رحمان اور کل بھی ہمارے ساتھ شو پر تھی, وسیع تجربہ رکھتی ہیں ان سارے معاملات کو لے کر. شہری صاحبہ گڈ مارننگ, ویلکم کرتے ہیں آپ کو اس خصوصی ٹرانسمیشن میں, کیسی ہیں آپ؟ جی شہری صاحب مجھے بتائیے کہ ایک تو تاریخی لمحہ ہے, تاریخی موقع ہے, اور یہ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں کہ ایران کا وفد آ جانا, جبکہ لبنان پر ابھی اٹیک ہو رہے ہیں, تھوڑا سا ان کو روکا گیا ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اثاثے انفریز کیے جائیں تب ہم بات کریں گے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہے لیکن پھر بھی ہم مذاکرات کے لیے آ گئے. تو اس باڈی لینگویج کے ساتھ, اس سوچ کے ساتھ مذاکرات میں آنا کوئی نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بہت اہم سوال ہے کہ یہ ایرانی وفد اتنے خدشات کے ساتھ بھی یہاں تک پہنچا ہے, اور ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک قدم ہے میں سمجھتی ہوں ان حالات میں. اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ نیتن نے جس طرح اپنی صہیونی ریاست کی مقاصد کو بار بار ہر اگریمنٹ کی خلاف ورزی میں, مطلب ہر قانون کی خلاف ورزی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جو مرضی آئے کیا, بیسکلی ان کو امپیونٹی رہی ہے اور ایک کھلی چھوٹ رہی ہے جسے کہتے ہیں پورے عالمی قوانین کے ڈھانچے سے. تو اب بھی ان کی کوشش یہی تھی کہ وہ اسپوائلر کا رول ادا کریں. وہ چاہتے ہیں کہ امن قطعاً واپس نہ آئے کسی بھی خطے کو, خاص طور سے مشرق وسطیٰ کو, کیونکہ انہوں نے یہاں اپنی اجارہ داری قائم کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے ان کے کیا عزائم تھے, اور اس کی پیش رفت میں اگر ایران حائل ہوتا ہے یا وہ کسی بھی امن کے عمل کو آگے پاکستان کے ذریعے حصولی ہوتی ہے تو پھر تو ان پر لگام لگتا ہے. سارا مسئلہ اس وقت اسرائیل کے اسپوائلر رول پر ہی چلا ہوا ہے, اور آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ جی امریکہ نے بھی پیش قدمی کی ہے امن کی طرف. وہ جو بھی کہہ لیں وہ یہاں تک اسلام آباد تک آ رہے ہیں مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے اپنے پرانے مطلب جسے کہتے ہیں رائول اینمی سے, ایران سے. تو یہ تو بہت تاریخ ساز لمحہ اسلام آباد کے لیے, مگر میں سمجھتی ہوں دنیا اور امن کے عمل کے لیے بھی ہے. جو جس طرح جنگ کی طرف ساری دنیا شروع ہو گئی تھی ورلڈ وار 2 کے بعد, یہ سب سے زیادہ جنگیں اس وقت چل رہی ہیں, کانفلکٹ چل رہے ہیں دنیا میں, اور ان کا کوئی لگام, ان کا کوئی امن کا آرکیٹیکچر, ان کی کوئی جسے کہتے ہیں لاز اور کوئی بھی مطلب قوانین کے بھی بالکل بالا ہو کے سب کام کرنا شروع کر چکے ہیں. تو پھر آپ جنگل سے بدتر آپ کی دنیا بن جاتی ہے جدھر کوئی قانون نہیں ہے. تو صرف طاقت کی ایک بات ہوتی ہے کہ بالادستی کی جاتی ہے. تو اس میں تو
کوئی میں سمجھتی ہوں سامنے راستہ کسی کو نظر نہیں آتا، اور پاکستان نے اس اندھیرے میں راستہ نکالا ہے جی ان تک اپنی سفارتکاری اور فونز پہ رہنا مستقل، اور اس میں دونوں سویلین اور عسکری قیادت کا بہت بڑا کردار ہے اور بڑی بردباری سے کام لیا ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایسی چیزوں میں بہائنڈ دا سینس دن میں 3 ریورسلز ہوتے ہیں اور ایک آگے پیش رفت ہوتی ہے، تو قدم بہت سارے پیچھے بھی سامنے نظر آتے ہیں کہ ہوتے ہوئے. تو جب کوئی آپ پر اعتماد کر کے پہنچتا ہے آپ کے ملک میں، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کے بہت سارے خدشات ہیں جو وہ کہہ بھی رہے ہیں، جو وہ بیان بھی کر رہے ہیں اور اس کا ایکسپریشن بھی دنیا میں دے رہے ہیں، تو وہ آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں. بیسکلی وہ پاکستان میں اعتماد سازی کا عمل پورا کر کے یہاں آئے ہیں. پورے سرات ہیں ان کے لیے، مگر وہ یہاں پہنچے ہیں اور دونوں فریق پہنچے. اچھا شہری صاحب، مجھے ایک بات بتائیں کہ اس تمام پیش رفت کے بعد یہ پوری ایکسرسائز جو پاکستان نے کی، پاکستان نے رابطے کے سب طاقت کا توازن ہونا بہت ضروری ہے. شہری صاحب، آپ مجھ سے بہتر یہ جانتی ہیں کہ اگر طاقت کا توازن ایسے ہی رہا کہ ایک سپر پاور رہی اور وہ سپر پاور ڈکٹیٹ کرتی رہی تو یہ مذاکرات ہو جائیں گے، معاہدہ بھی ہو جائے گا، لیکن نہ معاہدے کی پاسداری ہوگی، اور وہی دنیا میں عراق کی صورتحال، لبنان کی آپ نے دیکھی، یمن کی دیکھی، ایران، افغانستان، یہ سارے معاملات. تو کیا وہ بیلنس آف پاور کہیں کسی درجے پر ہوتا ہوا آپ دیکھ رہی ہیں اس ڈیولپمنٹ کے بعد؟ دیکھیے، طاقت کا توازن ویسے بھی دنیا میں بدل رہا ہے اور اسی وجہ سے یہ جنگ طویل ہوئی ہے، اور یہ اس طرح مطلب کوئی ایک دن میں ختم نہیں ہوئی، 2 دن میں ختم نہیں ہوئی. طاقت کا توازن دنیا میں بے شک بدل رہا ہے اور یہ ایک ملٹی پولر ورلڈ ہوتی نظر آ رہی ہے. لیکن ظاہر ہے امریکہ کا تو اس وقت اوورویلمنگ ملٹری کردار رہا ہے دنیا میں اور ابھی بھی ہے. انہوں نے اپنی طاقت، بہت سارے ممالک اپنی طاقت کا استعمال الگ الگ طریقے سے کرتے ہیں. امریکہ ہمیشہ سے ایک جنگجو پاور تو رہا ہے، ملٹری پاور تو رہا ہے، اور انہوں نے کبھی گریز کیا اپنے اس پاور کو استعمال، طاقت کو استعمال کرنے سے، کبھی نہیں. وہ تو ان کے پریزیڈنشل سسٹم پہ ڈیپینڈ ہے، ان کی سوچ کیا ہے ان کی. کبھی انہوں نے سال وہ انٹرفیئر نہیں کرتے کہ ہم اپنی دنیا میں ہیں. لیکن اب صورتحال تو یہ ہے کہ جی یہ اگر طاقت کا توازن اتنا ہی یک طرفہ تھا تو یہ جنگ 3 دن میں ختم ہو جاتی نا، تو جو نہیں ہوئی. اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. اور دوسری بات میں آخر میں آپ سے اجازت لوں گی، مگر یہ ضرور کہوں گی کہ جنگ بندی یا امن جو مسودہ جس پر اگر انشاءاللہ تعالی ہم سب دعاگو ہیں کہ کوئی نہ کوئی کور پوائنٹس پہ اگریمنٹ ہو اور دنیا تباہی کے دہانے سے واپس نکلے، تو یہ دیکھیے پاکستان لے کے آئی ہے لوگوں کو مذاکرات کی میز پر اور ایک جنگ بندی کروائی ہے جو بہت بڑا مارکا ہے اس وقت. اچھا، تو نہیں کوئی کرنے تیار تھا، خاص طور سے اسرائیل کے ہوتے ہوئے. تو پاکستان امن کا گارنٹر کا رول تو ہم گلوبل پولیسمن تو نہیں بن سکتے کہ ہم نے گارنٹی بھی لی. اچھا، اس جنگ بندی کو اور دیرپا امن کو کامیاب بنانے کے لیے شاہ صاحب تھوڑا سا اس پر بھی ذرا تجزیہ اپنا دیجیے گا کہ اس میں مڈل ایسٹ کے ممالک، ایک سوال اور، مڈل ایسٹ کے ممالک کا کتنا بڑا کردار ہو سکتا ہے اس کو فیل کرنے میں یا اس کو کامیاب کرنے میں؟ سعودیہ کی خاص طور پر میں بات کر رہا ہوں، سعودیہ ایران کے تعلقات. جی آپ دیکھ رہے ہیں سعودی فائنانس منسٹر موجود ہیں اس وقت اسلام آباد میں میری اطلاع کے مطابق، اور وہ ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے امن کے حوالے سے. ظاہر ہے وہ خادم حرمین شریفین ہیں، ان کا ملک وہاں پہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا متحمل ہے اور ساری مسلمان دنیا کے لیے کردار ان کا بڑا ہے. اب وہ دیکھیے اس میں سارے جی سی سی ممالک جو ہیں ان کو پاکستان نے آن بورڈ لیا ہوا ہے. ظاہر ہے سعودی عربیہ کا ایک رول ہے اور ہمارا تو ان کے ساتھ ایک ڈیفینس پیکٹ بھی ہے، معاہدہ بھی ہے، تو ان کو ساتھ وہ آن بورڈ ہوں گے اور وہ اپنا بھی کردار انہوں نے بیک ڈور سے ادا کیا ہے. جی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں کیا، تو ان کا کردار بھی بہت اہمیت رکھتا ہے اور ان کا کنٹریبیوشن اس میں آپ نے دیکھا ہوگا چیئرمین بلاول بھٹو نے ٹیلی ویژن انٹرویو میں سب کا شکریہ ادا کیا ہے
ترکی، ایجپٹ، GCC ممالک، سعودی عربیہ، جس میں ظاہر ہے چین، اور سب نے اس میں اپنا اپنا وزن، اپنا ڈپلومیٹک ویٹ تو سامنے ڈالا تھا. تو ان سب کی میں سمجھتی ہوں ہم سب شکر گزار ہیں. لیکن پہل تو اور جو اس کی کوآرڈینیشن ہے وہ پاکستان ہی کر رہے ہیں. اللہ اس نیک کام میں ہمیں اور ہمت دے اور یہ آگے تک ایک اپنی منصب کی عمل تک پہنچے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ شہریان صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں. نیر ہمارے ساتھی ہیں. نیر آپ بتائیں، جیسے شہری صاحبہ سے بات ہو رہی تھی کہ سعودی عرب کا کردار، UAE کا کردار کتنا اہم ہوگا اس میں، کیونکہ دیکھیں نا کہ ان کے بیسس پر حملے تو ہوئے ہیں، ان کی معیشتوں کو نقصان تو ہوا ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے، برداشت کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کے باوجود تلخیاں تو ایران کے ساتھ بہرحال ان کی بڑھی ہیں. تو یہ نیگوسیشنز میں یہ بات ڈسکس ہوگی، کس حد تک ڈسکس ہوگی؟ اسٹریٹ آف ہورمز کس حد تک ڈسکس ہوگی، ذرا بتائیے اس میں. دیکھیے زہیب، 10 نکات ہیں، اور 10 نکات میں جو ہے وہ یقینی طور پر جو جیسے میں کہہ رہی تھی کہ پہلا بنیادی نقطہ جو ہے وہ اس کی نشاندہی جو ہے وہ شہری صاحبہ نے بھی کی ہے کہ، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے ایران کی جو صدر ہیں ان کی ٹویٹ بھی دیکھی ہے، وزیر خارجہ کی ٹویٹ بھی دیکھی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ حملے ہو رہے ہوں اور دوسری طرف امن ہو، تو یہ دونوں چیزیں تو ساتھ نہیں چل سکتی. تو اسی لیے جو ہے وہ سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے جنگ بندی کے حوالے سے، کہ جنگ بندی جو ہے وہ فوری طور پہ اوپر کی جائے، اور نہ صرف یہ کہ فوری طور پہ کی جائے بلکہ مکمل کی جائے. ایسا نہیں ہے کہ ایران کے اوپر جو ہے وہ حملے نہیں ہو رہے لیکن لبنان کے اوپر ہو رہے ہیں، اسرائیل جو ہے وہ بے لگام پھر رہا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم تو حملے نہیں کر رہے لیکن اسرائیل کر رہا ہے. تو یہ پوری طرح سے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ 1 پیج پر لے کر آنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی. یہ پہلی وہ واضح گارنٹی ہے یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے، اور یہ جو ایک پروسیس شروع ہوا ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات جو ہے وہ، میں ہمیشہ یہ بات اب پچھلے کئی روز سے جب بھی یہ سوال ہو رہا ہے تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے زہیب اس میں، کہ ایک پروسیس شروع ہو گیا ہے. پروسیس شروع ہوا ہے تو یہ ظاہر ہے مذاکراتی پروسیس ہے. اس میں دونوں ممالک کی اپنی اپنی ڈیمانڈز موجود ہیں، تحفظات موجود ہیں، لڑائی ہے، جنگ ہے. تو جنگ میں جو ہے وہ پریشر ٹیکٹکس تو استعمال ہوں گے، لیکن بحیثیت مجموعی دونوں ممالک جنگ بندی چاہتے ہیں، تو اسی وجہ سے تو آ کر مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہیں. کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ ایران کے مانے جائیں گے، کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ ساتھ میں جو ہے وہ مانے جائیں گے امریکہ کے. اور آبنائے ہرمز کی آپ بات کر رہے تھے، تو آبنائے ہرمز جو ہے وہ وجہ تنازع ہے، اور کافی بڑا وجہ تنازع اس لیے ہے کہ ایران نے بھرپور طریقے سے اس آبنائے ہرمز کو اب استعمال کیا ہے. اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھلی ہوتی تھی، لیکن جسٹ یہ ہے کہ پریشر ٹیکٹکس کے طور پر ایران استعمال کرتا تھا. لیکن اب جب کہ ایران کی لیڈرشپ پر حملے کیے گئے تو ایران نے مکمل طور پر آبنائے ہرمز بند کی، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ صرف امریکہ کے اوپر یا جو ایران کے ارد گرد کے ممالک ہیں ان کے اوپر نہیں ہے، پوری دنیا میں اس وقت جو توانائی کا ایک بحران ہے وہ موجود ہے. اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آبنائے ہرمز کا بند ہونا. اب ایران کی طرف سے جو ہے وہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ باضابطہ طور پر اس کے اوپر، کیونکہ جو لا آف سی ہے اس کے حساب سے وہاں پر اندر جو ہے جس چارٹر کی بات جو ہے بالکل صحیح. موقع نیر آپ ذرا بریکفاسٹ وغیرہ بھی کیجئے، مجھے ہم لوگ جلدی اٹھ گئے کیونکہ ابھی اٹس اے لانگ ڈے فار یو. رپورٹنگ بھی کرنی ہے آپ نے، تجزیہ بھی کرنا ہے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. اچھا جی، ٹرانسمیشن تو ہماری جاری ہے، اسلام آباد ٹاکس پر بات ابھی کرتے رہیں گے، پورا دن بات ہوتی رہے گی، لیکن منتظر ہیں ہم کہ کب US کا وفد آتا ہے اور کب یہ مذاکرات شروع ہوتے ہیں. پل پل کی خبر آپ کو ملے گی 365 نیوز پر براہ راست، ٹرانسمیشنز کے ذریعے، نیوز کے ذریعے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسلام آباد مذاکرات پر خصوصی ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے. آپ کو ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں، اور پاکستان ان مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اب فیسیلیٹیشن میں غلط فہمی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کوئی گارنٹی لے گا کسی بھی قسم کی. یہ واضح کر دیا پاکستانی سفیر جو کہ
امریکہ میں ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم فیسیلیٹیٹر ہیں، مددگار ہیں، ہم کی طرف جو کوششیں کی جائیں گی ان کے ہم ہمیشہ حمایت جاری رکھیں گے۔ اچھا، اس کی وجہ سے دنیا بھر میں یہ جو معیشتوں کا ظاہر مسئلہ ہو رہا تھا اور پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی تھیں، تو WTI $97 فی بیرل پر پہنچ گیا ہے، کم ہوئی ہے قیمت۔ برنٹ خام تیل کی قیمت بھی 95.37 فی بیرل ہو گئی ہے، اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے بھی پیٹرول پرائسز کم کی ہیں، 12 روپے پیٹرول پر کم کیے ہیں، 366 روپے پیٹرول ہو گیا، اور ڈیزل 385 پر ہے، ابھی 135 روپے ڈیزل پر کم کیے ہیں۔ اسلام آباد میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اسلام آباد میں کیا ایکٹیویٹی ہے، یہ ہم جانیں گے۔ ایک بار پھر ہمیں مہوش خماس نے جوائن کیا اسلام آباد سے، ہماری نمائندہ ہیں۔ مہوش، بتائیے کیا ماحول ہے اسلام، اور کیا اطلاعات آ رہی ہیں، کب تک پہنچ رہے ہیں امریکی نائب صدر؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے، اور آج باقاعدہ سے اس مذاکرات کا جو ہے وہ آغاز ہوگا۔ اور میں کچھ دیکھ رہی تھی کچھ ٹویٹر پر، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو ہمارے لوگ ہیں سوشل میڈیا کے وہ کافی تیز ہے، تو وہ ایزی چیک کر لیتے ہیں کہ اس وقت جہاز کہاں پر ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر امریکہ کا جہاز جو ہے وہ پاکستان کے قریب ہے، اور وہ پہنچ جائے گا، اور وقت جو ہے وہ 10:30 یا 10:45 سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ امریکہ وفد کب پہنچے گا، تو 10:45 تک جو ٹیکنیکل کے دیکھا جائے تو وہ وفد جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ ایرانی جو وفد ہے وہ کل رات ہم نے دیکھا کہ وہ پہنچ چکا ہے، اور اگر میں بات کروں اس وقت اسلام آباد کی سچویشن کی، تو سخت سیکورٹی یہاں پر جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے، ریڈ زون کا جو دائرہ ہے وہ بھی بڑھا دیا ہے، اور IG اسلام آباد جو ہے وہ بھی کچھ دیر پہلے تمام جو بھی پوائنٹ تھے وہاں پر انہوں نے دورہ کیا اور تمام سیکورٹی کے حالات جو ہے وہ بھی دیکھے۔ اس سے پہلے کچھ خبر یہ بھی آئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے ان کی ایرانی وفد کے کچھ دیر بعد جو ہے وہ ملاقات بھی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف مہوش، آپ سے وقتاً فوقتاً ہم اپڈیٹس لیتے رہیں گے اس سلسلے میں۔ یہاں پر ہم نے ایک بریک لیا ہے، اور آپ ہیڈ لائنز دیکھیں گے، ہیڈ لائنز کے بعد واپس ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا، اینالسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے، تجزیے ہوں گے، تبصرے ہوں گے۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ جی ویلکم بیک، ایک بار پھر براہ راست ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسلام آباد مذاکرات، اور یہ مذاکرات ہو رہے ہیں US اور ایران کے درمیان، اور ان میں بہت سے معاملات ہیں جو کہ ڈسکشن جن پر ہوگی، اور اس سے پہلے کبھی یہ ماحول نہیں بنا، یہ مذاکرات کا ماحول نہیں بنا ہے۔ اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے یہ وجہ طور پر کہا کہ دیکھیں 2-3 اچیومنٹس ہیں یہ جن کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ایک تو جنگ بندی پر راضی کرنا، ایک سپر پاور کو بھی، اور ایران بھی ایک طاقت ہے جو ریٹیلیٹ بڑے بھرپور انداز میں کر رہا تھا، تو جنگ بندی پر راضی کیا گیا۔ مذاکرات کی میز پر دونوں کو بٹھانا یہ ایک بڑا ٹاسک تھا، کیونکہ دیکھیں نا جب مذاکرات ہوتے ہیں تو بات چیت کا عمل آگے بڑھتا ہے، جب بات چیت کا عمل آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ جنگ کے جو بادل منڈلا رہے تھے خطے میں، وہ کوئی امید لوگوں کے ذہنوں میں آئے گی، امید کی کرن ایک پھیلے گی کہ بھئی معاملات مذاکرات کے ذریعے بھی حل کیے جا سکتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ مذاکرات کے سے پہلے ماحول بنایا جاتا ہے۔ جب بھی دو پارٹیز کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں تو دونوں طرف سے اپنے اپنے موقف سامنے آ رہے ہوتے ہیں، اور کہیں سے ہارش موقف بھی آتا ہے۔ کیرٹ اینڈ سٹک کا جو گیم ہے وہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیونکہ کوئی بھی پارٹی ویکر گراؤنڈز پر مذاکرات نہیں کرنا چاہتی۔ تو اس سینیریو میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اپنے موقف پر قائم ہے، اور ایران مذاکرات تو کرنا چاہتا ہے لیکن اپنے پیشگی مطالبات بھی وہ سامنے رکھ رہا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے۔ دوسری طرف امریکہ یہ بتا رہا ہے بار بار ایران کو بھی اور دیگر طاقتوں کو بھی کہ ہم ایک سپر پاور ہیں، اگر ہم مذاکرات کر رہے ہیں تو اس کو غنیمت جانیں آپ، یہ آپ کو ہم موقع دے رہے ہیں۔ اور دوسری طرف JD وینس جو ہیں وہ ایک تھوڑا سا موقف ذرا سا واٹر ڈاؤن کرتے ہیں صورتحال کو، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھا جائے گا، ان مطالبات کا بھی جائزہ لیا جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آگے بڑھنے کا یہ راستہ ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے US سے، ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر اینالسٹ ہیں پروفیسر نعیم ظفر صاحب، اور ہمیں جوائن کریں گے کچھ ہی دیر بعد سینئر صحافی، جی جوائن کر لیا ہمیں سینئر صحافی و تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ US میں اس وقت کیا فیل ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ JD وینس جو آ رہے ہیں اس سے پہلے ان کی کیا میٹنگز ہوئی ہیں؟ ذرا سا موقف ہارش دیتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نیوٹرلائز کرتے ہیں اس کو JD وینس، اس حکمت عملی کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟
نہیں کافی پازیٹیولی دیکھا جا رہا ہے. جے ڈی وینس کو دا موسٹ سینئر پرسن امریکہ سے پاکستان میں لینڈ ہونے والا ہے. کب تھا لاسٹ ٹائم کہ صدر یا نائب صدر آیا تھا پاکستان میں؟ بہت پرانی بات ہے. تو یہ بہت سیریس لے رہے ہیں ان کے. امریکہ چاہتا ہے, ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے وکٹری ڈکلیئر کر دیں. اگر آج کی بات سنیں جو ٹرمپ صاحب نے جو زبان دیا ہے کہ ہم, کسی نے پوچھا کہ بھئی واٹ ول بی دا سکسیس کرائٹیریا, اس نے صرف ایک نقطے کی بات کی ہے کہ ایران کی ناٹ بی نیوکلیئر, دیٹس اٹ. مطلب کہ دس از اے سافٹنگ پوزیشن فرام دا پریویس پوزیشن. 2-3-4 دن پہلے بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے, لمبی لسٹ بنا رہے تھے. اب جے ڈی وینس کا بھی جو ہے ایٹیچیوڈ از مور ریزنیبل. ان جنرل از مور ریزنیبل, لیس بمباسٹک دین ٹرمپ. اگر نیکسٹ 48 آورس سکسیزفل ہوتے ہیں, لوگ ایک میز پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بات شروع کر دیتے ہیں, دین آئی ایم ویری آپٹیمسٹک کہ کچھ نہ کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی اور جنگ بندی ہو سکتی ہے. لیکن پہلے 24 گھنٹے میں اگر وہ ذرا ایک دوسرے پہ تو میں کرنا شروع کر دیا اور کوئی بیانات دیے گئے جو کہ نامناسب ہوں گے, پھر دا ہول تھنگ کین فال اپارٹ. لیکن امریکہ کی طرف سے فلیکسیبلٹی بھی دکھائی گئی ہے, اور انہوں نے وہ بھی, ان کے انٹرنل پریشر بھی ہیں, مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے, پبلک سینٹیمنٹ بھی چینج ہو گیا ہے. تو امریکہ از موٹیویٹڈ ٹو میک اے ڈیل. میرا خیال میں ڈیل ہو سکتی ہے. جی اچھا نیازی صاحب, آپ مجھے بتائیں, جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو سکتی ہے, ان کو لگ رہا ہے یہ ممکن, لیکن آبویسلی یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ان 2 دن کے اندر یا 3 دن کے اندر کوئی جوائنٹ کمیونکے آ جائے گا, کوئی پریس ریلیز آ جائے گی, معاہدہ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. یہ تھوڑا سا لمبا پروسیس ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب مائنڈ سیٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا, آپ ایک مائنڈ سیٹ سے آتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, ان کو کامیاب بنانا ہے, کیونکہ دونوں میں ریئلائزیشن ہو جاتی ہے. تو اس وقت آپ یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ریئلائز کر چکے ہیں کہ جنگ کسی کے حق میں نہیں ہے, اور کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں نکلنا ہے اس چیز سے. ایک تو یہ باڈی لینگویج اور مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جس سے آپ آتے ہیں, ایک یہ ہوتا ہے کہ نہیں کر لیتے ہیں مذاکرات, لیکن میں نے, اگر تم نے نہ مانی بات تو میں پھر وہی کروں گا, تمہاری تہذیب کو ختم کروں گا اور بمبارڈمنٹ ہوگا. تو آپ کیا مائنڈ سیٹ اس وقت دیکھ رہے ہیں, کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ دونوں آ رہے ہیں؟ نیازی صاحب, نیازی صاحب, حفیظ اللہ صاحب, نیازی صاحب ذرا ہماری طرف بھی متوجہ ہو سر. بات یہ جی نہیں, میں سر آپ ہی آپ ہی کے لیے تو پوائنٹس لکھ رہا تھا, بڑے کم لکھتا ہوں سر. تھینک یو سر. جی آپ کو پتہ کتنا آپ کا قیمتی پروگرام ہے. دیکھیں 2-3 باتیں ذہن میں رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران مذاکرات کر رہا ہے فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ. بھول جائیں اس کی چھوٹی چھوٹی جزویات سے. اور امریکہ جو مذاکرات کر رہا ہے فرام دا پوزیشن آف ویکنس. یہ اندر کی کہانی ہے. پھر جس دن جو ٹرمپ نے بڑی ایک عجیب و غریب کی, ایک دن پہلے تو گالم گلوچ دی, بڑی ولگر لینگویج یوز کی, اس کو بھی آپ ایک طرف رکھیں. لیکن آخری دن اٹھتے ہی انہوں نے آنکھیں ملتے ہی جو ٹویٹ کی, اس میں نے کہا جی کہ میں پوری سویلائزیشن مٹا دوں گا. یعنی کہ اس نے ہر وہ چیز ملفوف تھی یا مخفی تھی کہ جو انسان کی سوچ میں آتی تھی کہ آیا کوئی وہاں پہ کچھ 30-40-50-100 نیوکس یوز ہوں گے, کیا ہوں گے, کہ جب آپ کہتے ہیں میں اوبلیٹریٹ کر دوں گا. لیکن آپ سرپرائزنگلی اسی چند گھنٹے کے بعد جو ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے جب انہوں نے کہا جی ہم ملتوی کر رہے ہیں کیونکہ مذاکرات کی امید پیدا ہو گئی ہے, تو وہ کہتے ہیں نا کہ who will blink first. تو وہ پوری جنگ کے اندر ہمیشہ انہوں نے ہی پہلے بلنک کیا, لیکن اس دن تو انہوں نے بلنک کیا, انہوں نے 2 زانو بیٹھ گئے جب انہوں نے کہا کہ ایران نے 10 پوائنٹس دیے ہیں جن کے اوپر غور و خوض ہو سکتا ہے. یعنی کہ یہ اتنی بڑی ٹویٹ ایکسیپٹنس تھی. اس کے بعد سے آج تک جیسے پروفیسر فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے پازیٹیو جیسچر دیے. آج تو انہوں نے بہت ہی اچھا دیا کہ اپنی جو وہ کیا کہنا چاہیے کہ ایک جو بیس لائن ہے وہ بالکل نیچے لے آئے ہیں. انہوں نے کہا جی جب پوچھا گیا کویسچن تو میں دہراتا نہیں ہوں, سر نے بتا دیا ہے کہ جی وہ جب آپ نیچے لے کے آئے ہیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم تو ایک ہی نیوک کی بات کر رہے ہیں. اب یہ خیر غیر ضروری باتیں ہیں کہ یہ 27 فروری کو بھی اچیو ہو رہا تھا, سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن جو اصل چیز کہنے کی ہوئی ہے کہ ایران جو ہے اس وقت جو کریکٹر جس کو آپ واچ کریں امریکہ کو نہ کریں. انہوں نے تو ابھی بات ہوئی ہے جی کہ جے ڈی وینس جا کے پاکستان آنا ایک چھوٹا واقعہ نہیں ہے, بہت بڑا واقعہ ہے. مذاکرات کو لیڈ کرنا اور ایران کی وہ جو لیڈرشپ ہے
وہ جو بالکل ایک ڈیکیپیٹیڈ لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ بیٹھنا امریکہ کی ٹاپ بندے کا مطلب آفٹر ٹرمپ ہی از دا ون، تو یہ عام واقع نہیں. لیکن انہوں نے آتے ہی 2 کنڈیشن بتا دی ہیں. انہوں نے کہا جی لبنان کی جنگ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنے سے پہلے بند ہوگی، اور ہمارے منجمد اثاثے ٹیبل پہ بیٹھنے سے پہلے ان کو آپ کو کھولنا ہوگا. یہ بالکل انہوں نے کیٹیگریکلی 2 بتا دی ہے. جو کالبوف ہیں جو ان کے اسپیکر آف دا اسمبلی جو لیڈ کر رہے ڈیلیگیشن کو، انہوں نے وداؤٹ منسنگ ورڈز انہوں نے کہا جی کہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ نے منجمد اثاثے. اب اگر یہ دونوں کام ہو گئے، اور حالانکہ ٹرمپ نے کل کہا ہے کہ جی اسرائیل نے کہا ہے کہ میں حملے کم کر دوں گا. اچھا اسرائیل جو ہے وہ فرسٹریشن میں ہے. فرسٹریشن امریکہ کو بھی ہے، جو ٹرمپ صاحب کو کتنے ذہین فتین، آپ اس پہ نہ جائیں، وہ انتہائی ذہین فتین پولیٹیشین ہے ٹرمپ، اور اس کے باوجود وہ اتنا بڑا میس اپ کریٹ کر چکا ہے جو کہ پچھلی دفعہ اس نے انکار کر دیا تھا آنے سے، جب فرسٹ ٹرم کے اندر اسے کہا گیا تھا. اب یہ وہ بندہ بھی اگر فرسٹریٹڈ تھا تو اس وجہ سے تھا کہ ان کو پتہ چل گیا کہ پھنس چکے ہیں. ایران کا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی وار اسٹریٹجی اتنی فلاٹ تھی. اور یہ بات جب 11 فروری کو سچویشن روم کی جو منٹس آف دا میٹنگ لیک ہوئے ہیں، جو کہ نیو یارک ٹائمز منی ون چھاپ دیا، پھر اس کے اوپر پورا آرٹیکل چھاپا ہے. اس کے اندر کیا تھا کہ اس نے کہا جی کہ جو آپ کے وہاں پہ مجھے نام بھولا ہے، بڑے امپورٹنٹ جرنل تھے، بلکہ ساری ڈیپ اسٹیٹ امریکہ کی سارے جرنل اس سے مخالف تھے. تو انہوں نے کہا یہ جو ہے نا بالکل ان کو جو ہے ایک تصوراتی پلان ہے جو ڈیوڈ بنائی دے رہا ہے موساد کا چیف، یا نیتن یاہو وہاں پہ بیٹھ کے دے رہے ہیں جو کہ میٹنگ کے اندر موجود ہیں. تو کرائسس یہ ہے جی کہ ان کو اس کے باوجود وہ جنگ میں گئے، جنگ کے اندر ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی، آبجیکٹیو گولز نہیں ملے. آج صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، اور ایران جو ہے وہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس مائنڈ سیٹ سے یو ایس آ رہا ہے کہ وہ جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، تو اس میں اس کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں کہ کسی معاہدے پر پہنچ جائیں. پروفیسر صاحب آپ مجھے بتائیے، جیسے نیوکلیئر ویپن کی بات کی انہوں نے، اور بالکل وہ نیچے، یہ تو ایسی ڈیمانڈ ہے. اچھا اس ڈیمانڈ پر ممکنہ طور پر ایران کا کیا رسپانس ہو سکتا ہے پروفیسر صاحب؟ کیونکہ وہ تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ نیوکلیئر ویپن ان کو انٹرسٹ نہیں ہے اس چیز میں. ہاں وہ تو کہہ چکے ہم ویپن نہیں بنانا چاہتے، لیکن کوئی ان کو یقین نہیں کرتا نا. لیکن ایران کی وجہ سے اسے نیوکلیئر ویپن از اے ڈیفینسو ویپن. پاکستان کے پاس اگر نیوکلیئر نہ ہوتے تو انڈیا ہمارا کیا کچوبر نکالتا کئی دفعہ، تو اسے ڈیفینسو ویپن. تو ایران چاہتا ہے کہ وہ ہوں. اس کا سیٹلمنٹ ایران کو بھی اتنی پڑ چکی ہے، تباہی ہو چکی ہے، ایران بھی موٹیویٹڈ ہوگا، چلو ہم نے نیوکلیئر تو نہیں لگتا ہمارا بنے گا، کیونکہ کوئی امکان نہیں ہے. تو نیوکلیئر جو فیشن مٹیریل ہے اس کو ایکسپورٹ کر دیں گے کسی فرینڈلی ملک کی طرف، شاید پاکستان کی طرف آ جائے، رشیا کی طرف چلا جائے، یا کہیں اور چلا جائے. تو پھر امریکہ وکٹری ڈکلیئر کر دے گا. ٹرمپ کہہ دے گا دیکھو ہم نے اٹیک کیا تھا، نیوکلیئر ایمبیشن ختم ہو گئے ہیں، تو وہ اس کو ڈکلیئر کر دے گا. ایران اس کے علاوہ پھر چاہے گا کہ کچھ اس کو کیا بینیفٹ ہوگا. میرے خیال میں اس کو ریکنسٹرکشن کرنی ہے، اس کو چاہیے پیسے، ریپریشن. وہ کہیں گے چلے جائے آپ کو 1 سال یا 2 سال تک آپ کو ہم یہ ٹول کلیکٹ کرنے دیں گے اسٹریٹ آف ہرموز میں، تاکہ وہ پیسے بنا لیں، اپنی ریکنسٹرکشن کرتے ہیں. اٹس ناٹ فار ایور، اس انٹرنیشنل واٹر، لیکن آپ کو 6 مہینے 9 مہینے 18 مہینے کی ہم اجازت دے دیں گے. تو اس طرح سے کوئی سیٹلمنٹ میرے خیال میں ہو سکتی ہے. لیکن سر بڑا شفٹ نہیں ہوگا یہ بڑا شفٹ نہیں ہوگا یہ کہ اگر نیوکلیئر شفٹ ہے، جی شفٹ ہو جائے گا نا یہ. تو کہ اتنا عرصہ انہوں نے اس نیوکلیئر ویپنز کے سلسلے میں لگایا اور سینکشنز بھی بھگتیں اور سب چیز، اور یہ پہلی وار بھی ان پر مسلط اسی وجہ سے کی گئی. اس سے پیچھے ہٹ جانا تو پھر ایران کے پاس رہے گا کیا؟ کیونکہ دیکھیں اس خطے کی پالیٹکس تو پھر بھی چلتی رہے گی نا، ٹف گیم تو پھر بھی چلتی رہے گی مڈل ایسٹ کے ممالک اور ایران کے درمیان. تو پھر ایران کے پاس ڈیفنس تو نہیں ہوگا کوئی. ایران پھر اس کی تو دس ہیز ٹو بی براڈر سیٹلمنٹ. یہ بھی کر سکتے ہیں ایران کو پروٹیکشن کی گارنٹی دی جائے گی امریکہ کی طرف سے بھی، اسرائیل کی طرف سے بھی. انٹرنیشنل کولیشن ہو سکتی ہے ترکی، پاکستان اور چائنا کی، جو کہ اس کو گارنٹی کریں گے کہ اس پہ اور اٹیک نہیں کر سکتے اگر وہ نیوکلیئر کو ویپن کو گیو اپ کر دیں. اب دیکھیں نا یہی تو مذاکرات کی بات ہے کہ آپ کیا دیں گے میں کیا لوں گا. دونوں ملکوں میں کمزوری آ چکی ہے. ایران کو بھی بڑی اکنامک سچویشن بہت خراب ہے، تو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا یار. یہ نہیں کہ جو میں نے کچھ نہیں دوں گا آپ میری بات سب مان جائیں. وہ اس طرح تو وہ رشیا اور جو پوٹن اور جو کرتا ہے نیگوشیشن یوکرین وہ ایسی ہوتی ہے، 1 انچ بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، وہ کہیں نہیں جاتی. ہم دیکھ چکے ہیں وہ 3 سال سے ہو رہا ہے کام.
تو یہاں میرے خیال میں دونوں پارٹیز موٹیویٹڈ ہیں, انہوں نے صحیح لوگ بھیجے ہیں. پاکستان کی ڈپلومیٹک فارن افیئرز اینڈ ہماری منسٹری بھی بیہائنڈ دا سین کام کر رہی ہیں. ریئل نیگوشیشن ہوتی ہے بیہائنڈ دا بلیک ڈور, بیہائنڈ دا کلوز ڈور. تو وہ بے شمار باتیں ہو رہی ہیں, ہمیں ان کو پتہ نہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. یہ جے ڈی وینس بیٹھیں گے وہ تو ذرا اوپر کی باتیں ہوتی ہیں, وہ بیانات دیں گے. بیانات ایک دو دن میں آئیں گے, کوئی چھوٹے موٹے, لیکن ریئل جو صحیح کاغذ سائن ہوگا اس میں 2 3 4 5 ہفتے لگ سکتے ہیں. صحیح. نیازی صاحب آپ مجھے بتائیں, جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ورلڈ پالیٹکس اور اس خطے کی پالیٹکس تو آگے چل رہی ہے نا, اور ایران کو ایسا تو نہیں ہے کہ اسموتھ سیلنگ ہو جائے گی. ایران کا پھر اسٹیٹس تو وہی ہو جائے گا جیسے یو اے کا ہے, جیسے سعودیہ کا ہے, دیگر ممالک کا ہے جن کا ڈیفنس یو ایس کی ذمہ داری ہے. تو کیا اس بات پر راضی ہو جائے گی وہ نیشن, ایرانی نیشن, جو ریزیلینٹ قوم ہم کہتے ہیں جس نے ایک سپر پاور کا مقابلہ ابھی تک کیا ہے؟ جو پہلی بات یہ ہے کہ میں تو جو باتیں ہو رہی ہیں انہی کو مجھے آگے بڑھاتا ہوں, کیونکہ بڑی یوزفل باتیں ہو رہی ہیں. ذہن میں رکھیں کہ ایران جو ہے 28 فروری سے پہلے جیسے بھی ذکر ہوا ہے, ان کی معیشت بھی منہ کے بعد اودھی پڑی تھی, ان کی سیاست بھی تتر بتر ہوئی تھی. یہ ایران کی 47 سالہ تاریخ کو اگر آپ کو ہسٹورین جو معیشت دان بھی ہے, جو سفارتکاری بھی جانتا ہے, ایسے جو تاریخ دان ہوتے ہیں اور جو سیاست بھی جانتا ہے, وہ جب اس سے اس کی ایویلیویشن کرائیں گے تو وہ کہیں گے 47 سال کے اندر 27 فروری کو ایران واز ایٹ ہر لوئسٹ ایب. اس سے نیچے ایران کہتے ہیں بالکل خود ہی ملک کو اپنے اس کا شکار تھا. پھر اس کے بعد 28 فروری کے بعد جیسے ذکر ہوا ہے کہ جو تباہی امریکہ نے اور اسرائیل نے وہاں مچائی ہے. اب 2 باتیں ذہن میں رکھیں, کیا یہ تباہی جو ہے ایران کی جنگی صلاحیت کو کم کر سکی ہے؟ اگر کر سکی ہے تو پھر بات ختم تھی. آیا یہ اسٹیٹ آف ہرمز جو ایران نے ایک پلک جھپکتے 1 گھنٹے بعد اس میں قبضہ کر لیا, جو اصل ایک اس وقت سورنگ ایشو کیا تھا اسٹیٹ آف ہرمز, اس میں 2 کومنٹ بعد میں دوں گا, کیا یہ اس سے قبضہ چھڑوا سکے ہیں؟ آپ ٹرمپ کی 2 ماہ کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, تفصیل میں نہیں جاتا ہوں, آپ 5 ماہ کی دیکھ لیں, آپ اس کے بعد 7-8 ماہ کی دیکھ لیں, پھر آپ اس کے بعد 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم پڑھ لیں پورے ڈیٹیل میں, آپ اس کے بعد 5 دن کا الٹیمیٹم پڑھ لیں, پھر اس کے بعد 10 دن کا الٹیمیٹم پڑھ لیں, پھر اس کے بعد آخری دن انہوں نے جو کیا کہ جی میں پوری تہذیب مٹا دوں گا. یہ کیا تھا؟ اسٹیٹ آف ہرمز کو چھڑوانے کے لیے تھا. کوڈ ایشوز میں کیا تھا؟ ون پوائنٹ. کیا وہ چھڑوا پائے ہیں؟ کیا آج ان کے کنٹرول میں یا ایران کے کنٹرول میں؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ونر ٹیکس اٹ آل اور لوزر از ٹو فال. اس جنگ میں ایک جیتا ہوا ہے. یہ جو فلسفہ ہے نا, میں اس کا بیچنے والا نہیں ہوں کہ جی ایران ادھر تباہ ہو گیا, امریکہ ادھر تباہ ہو گیا, اسرائیل ادھر تباہ ہو گیا. نہیں, اس جنگ کے اندر ایک ہی لوزر ہے. آپ نے دیکھا کہ جس شدت سے ایرانی لیڈرشپ کا پاکستان میں اسلام آباد میں انتظار کیا گیا ہے اور جس طریقے سے پوری ہماری لیڈرشپ کھڑی تھی, ٹھیک ہے کیونکہ جے ڈی وینس آ رہا ہے تو بہت بڑا ایونٹ ہے. اس ملک میں بش بھی آ چکا ہے, اس ملک میں کلنٹن بھی آ چکا ہے, اس کو ایک طرف رکھیں. لیکن اور بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے, امریکہ کا پریزیڈنٹ دنیا کا نمبر 1 آدمی ہے, دا مائٹیسٹ مین, اللہ کے بعد سب سے طاقتور جو چیز ہم نے دیکھی ہے امریکی صدر نے دیکھا. لیکن آپ نے وہاں پہ تو جو ہے اسٹیٹ آف ہرمز نہیں چھڑوائی. اب 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. اسٹیٹ آف ہرمز کیوں رکھ گیا؟ یہ ایران کی بہترین وار اسٹریٹجی تھی, جو کہ ڈیفنس اینالسٹ بتا رہے ہیں کہ اس نے جنگ گولوں سے نہیں لڑی, اس نے جنگ معیشت سے لڑی ہے. باقی وہ آرائش و زیبائش کے لیے گولے بھی اتنے ہی چلتے رہے ہیں جتنے وہ مارتے رہے ہیں. ایران کے تھوڑے کم ہوں گے, انہوں نے زیادہ نقصان کیا, ایران نے اس کا 50% کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا. 13 اڈے ایران نے چھڑوا دیے گولے مار کے, لیکن اس کو چھوڑیں. اصل بات ہے معیشت. اب یہ چین اور روس کو درمیان میں ملاتا ہوں. چین اور روس کو جو ہے نا, یہ وقتی فائدہ جتنا چین اور روس کو ہوا ہے کسی اور ملک کو نہیں ہوا. امریکہ کی اس طرح سبکی ہونے میں اور کمزور ہونے میں, اور اس کو اس خطے سے پورا نکلنا پڑے گا, ایک علیحدہ بحث ہے, پھر کسی وقت کر لیں گے. لیکن چین اور روس کو یہ لمبی جنگ وارہ نہیں کھاتی تھی, کیونکہ ایران کے پاس آگے باب المندیب تھا, اسٹیٹ آف مندیب تھی جو ریڈ سی کے اندر ہے, بحر احمر کے اندر ہے. وہ اس کے بعد اس کا ٹارگٹ ہوتا کہ یہ جتنا ایسکلیٹ کرتے, فرض کیا یہ نیوک پہ چلے جاتے, دنیا کو نے برباد کر دینا تھا. ظاہر ہے اس کے اندر چین اور روس نے پھر بچنا نہیں تھا,
اس سے وہ بڑے خوفزدہ تھے. بالکل. یورپین ملک اس سے خوفزدہ تھے, آسٹریلیا اس سے خوفزدہ تھا. تو کرائسس یہ ہے کہ ایران جو ہے, بچے میرے پیارے, آپ اس چیز کو باندھ لو, آج ڈائلاگ کی ٹیبل پہ جب باڈی لینگویج ہوگی صرف وہی اگر دکھا دے لائیو, تو آپ دیکھیں کہ ایران والوں کی باڈی لینگویج کیا ہوگی اور امریکن کی کتنی بڑی طاقت ہے. ہمارے پاکستان میں تو اتنی دہشت ہے کہ میں خود امریکہ میں پڑھ کے آیا ہوں 70s میں جتنا بھی ہے, اور میں یہاں کے ان کے ساتھ وہاں ملتا جلتا رہا ہوں, لیکن خدا کا ہمارے پاکستانیوں کا امریکہ سے اتنا مروب اتنے امریکہ کے اندر نہیں, یہ تھا پاکستانی 25 کروڑ لوگ یہاں مروب ہے. جی جی. ہماری تو ٹانگیں 25 کروڑ لوگ ہیں, 50 کروڑ ٹانگیں کانپ رہی تھیں کہ یار یہ کیا ہو گیا, ہمارے پڑوس میں ہو گیا. تو کرائسس یہ ہے کہ اس وقت ایران جو ہے وہ ونر, میری ابھی بات لکھ لیں اور اس کو نشر کریں کہ وہ آج ونر کے لیے بیٹھے گا, ساری شرائط بنائے گا, لبنان کی جنگ بھی بند ہوگی, اس کے فنڈ بھی اکٹھے ہوں گے, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اب اپنائے حرمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایران کے پاس ہوگی. اس نے آخری بہت یہ تو آپ نے بالکل ایک ایسا پہلے بتا دیا. امان اور ہم مل کے چلائیں گے, اور ظاہر ہے کہ اس کی 20-22 ارب ڈالر سال کی کمائی ہے. بالکل. تو یہ ون ون سچویشن ہوگی, اس ریجن کے لیے ون ون سچویشن ہوگی, اور اس میں آپ نے چائنا اور رشیا کا بھی ذکر کیا. پروفیسر آپ مجھے بتائیں ذرا, اس پر آپ موقف دیں, اپنا انالیسس دیں کہ چائنا, اور بالکل ایک لحاظ سے تو صحیح نیائی صاحب نے کہا کہ آپ نے اس کا اثر دیکھا کہ افغانستان میں معاملات تھوڑا سا کنٹرول میں آ گئے, اور وہ جو اسٹیج تھی اس وقت افغانستان پر یو ایس چاہ رہا تھا, اس کا ارادہ بھی ظاہر کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ہم چین کو مانیٹر کریں گے افغانستان میں ایک بار پھر اپنا اثر و رسوخ جمانے کے لیے. تو بہرحال کمزور تو ہوا ہے یو ایس, اور وہ جو ایک بیلنس آف پاور ہے وہ کہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک سائڈ پر ٹلٹ نہیں ہے بالکل اب. لیکن آپ ذرا اس کو انالائز کریں, چائنا کو اسٹریٹ آف ہرمز سے جو ہے تقریباً 20 ملین بیرل پر ڈے کہاں جاتا ہے, جیسے 80-90% اس کا جاتا ہے جاپان, چائنا, ساؤتھ کوریا, کچھ انڈیا اینڈ فلپینس. امریکہ میں کتنا آتا ہے؟ تقریباً نیگلیجبل. جی جی بالکل. سو بالکل تو فیکٹ ہے کہ امریکہ ڈز ناٹ کیئر کہ اسٹریٹ آف ہرمز اوپن ہے یا کلوز ہے, ان کو ضرورت بھی نہیں ہے. یہ تو دے جسٹ وانٹ اے ون, تبھی تو ٹرمپ نے اپنا نہیں. لیکن سر ایک تقاضا کی معذرت اس کو, لیکن اس فیکٹر کو آپ تھوڑا سا مس کر رہے ہیں نا سر, کہ یو اے ای اور جو سعودیہ کے معاملات یو ایس کے ساتھ ہے, تو یو اے ای اور سعودیہ تو متاثر ہو رہے ہیں نا آئل کی سپلائی کو لے کر, اگر اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو جاتا ہے. یو اے ای ہو رہا ہے, لیکن سعودیہ ناٹ سو مچ. سعودی عرب ہیز پائپ لائن, دے کین ایکسپورٹ فرام دا ریڈ سی, سو ان کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. ہاں, لیکن یو اے ای, قطر, دے آر ڈائریکٹلی امپیکٹڈ, ناٹ جسٹ فار آئل, الومینم, نیچرل گیس, فرٹیلائزر. بالکل. سو ڈائریکٹلی امریکہ کو تو نہیں نا یہ چکر, یہ امریکہ وانٹس ٹو بی میک شیور کہ دوز تھنگز ڈونٹ گیٹ اسٹاپ. تو لیکن امریکہ, مطلب بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو از ہرٹنگ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, ہو از ہرٹنگ از جاپان, ساؤتھ کوریا اینڈ چائنا مچ مور دین امیرکا. امریکہ کا ہے امپیکٹ, ڈائریکٹ نہیں ہے, انڈائریکٹ ہے. ہاں, they want to make it easy for Saudi Arabia, they want to help Qatar and UAE, sure, that's important. لیکن گھر والی بات تو نہیں ہے, وہ تو باہر کی بات ہے. تو میرا پوائنٹ یہ کر رہا ہوں کہ امریکہ ول بی مچ مور موٹیویٹڈ کہ ڈیل ہو جائے کوئی مناسب, اور ڈکلیئر کر دیں جس طرح سے ہرمز کھل جائے, آدھی کھل جائے, پوری کھل جائے, کچھ کھل جائے, کم از کم نیوکلیئر کی بات سیٹل ہو جائے. سو امریکہ کا جو نیگوشیٹنگ ٹیکٹک ہوگا ول بی سافٹر. جی جی جی. پرائمرلی they can get nuclear on, انہوں نے جھنڈا لگا دیں گے, ہاں جی تو ہم تو فتح مند ہو گئے ہیں, اس کی بات کر رہا ہوں. تو ادھر بھی نیو ریجنل کولیبریشن, اس کا جو پاور اسٹرکچر شفٹ ہو چکا ہے, اور آپ دیکھیں گے یہ یو اے ای, دبئی, سب لوگ قطر, دے ول بی میٹنگ, وہ لوکل الائنس بنائیں گے جاپان کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ, اور نیو یہ ایک نئے بلاکس بننا جو ہے, یہ اس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی. بہت شکریہ پروفیسر نعیم ظفر صاحب, آپ نے یو ایس اے میں جوائن کیا, اور رشید ذکار حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ آپ کا. اور صورتحال بدل رہی ہے پل پر, اور سب کو انتظار ہے کہ جے ڈی وینس کب پہنچتے ہیں پاکستان, اور اس سے متعلق بھی کچھ اطلاعات ہیں. لیکن ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. اسلام آباد مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, سب اس وقت منتظر ہیں کہ کب یو ایس وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس آتے ہیں, ان کا طیارہ لینڈ کرتا ہے, بھرپور طریقے سے استقبال
ایران کا جب وفد پہنچا، ان کے اسپیکر اور ان کے وزیر خارجہ پہنچے تو بہترین استقبال کیا گیا اور ان کو ویلکم کیا گیا، اور انہوں نے اپنے کچھ مختصر جو بات پہلے بھی کی تھی، آنے سے پہلے بھی کی تھی، وہ بھی ہم نے آپ کو بتائی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈسٹرسٹ تو ہے اور ایک شدید فقدان ہے ٹرسٹ کا، لیکن اس کے باوجود ہم مذاکرات کے لیے آئے ہیں۔ لیکن پیشگی جو مطالبات انہوں نے رکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ لبنان میں جنگ بندی کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو اثاثے ہیں ان کو انفیز کیا جائے، تو اس کے بعد وہ مذاکرات میں بیٹھیں گے۔ لیکن اب اٹس اے میٹر آف ٹائم، کچھ گھنٹوں کی بات ہے کہ اگر مذاکرات شروع ہو جاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ اعلان ہوگا کہ انفیز ہو گئے ہیں، پہلے یہ اعلان کیا جاتا ہے اور لبنان جنگ بندی کا اعلان کیا جاتا ہے، تب وہ بیٹھتے ہیں، یا پھر شاید تھوڑا سا کمپرومائز کر جائیں گے ایرانی جو اسپیکر ہیں اور ان کا وفد جو پہنچا ہے کہ ٹھیک ہے مذاکرات کا آغاز کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ یہ 2 مطالبات ہمارے مانے بھی، یہ تو صرف 2 مطالبات انیشل ہیں، لیکن جو ابھی پوائنٹس ہیں جن پر بات ہونی ہے، بہت تفصیلی طور پر بات ہونی ہے، اس میں بڑے بڑے اہم نکات ہیں اور اس پر فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے ایران کا۔ یعنی ایسے پوائنٹس ہیں کہ جس پر اگر کنسیڈ کر لے ایران اور وہاں سے پیچھے ہٹ جائے تو پھر اپنی نیشن کو بھی جواب دینا وہ بھی ایک مشکل بات ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ فیوچر کیا ہوگا، کیونکہ بار بار میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ورلڈ پولیٹکس تو چلنی ہے، بہرحال یہ مذاکرات کے بعد معاہدہ بھی اگر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ملکوں کے مفادات اپنی جگہ موجود رہیں گے، اور ان مفادات کو سیف گارڈ کرنے کے لیے الائز بھی بنتے رہیں گے، الائنسز بھی ہوتے رہیں گے، اور یہ ٹرف کی جنگ، یہ ریسورسز کی جنگ جاری رہے گی۔ تو اس جنگ کے جاری رہتے یہ مطالبات زیادہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں، یہ مذاکرات زیادہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ اس پر فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ہمیں حامد خان صاحب نے جوائن کیا ہے، آئی آر ایکسپرٹ ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں۔ حامد صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر یہ کہیے گا، بات ہو رہی ہے، مختلف آراء آ رہی ہیں، اور جب تجزیہ اور تبصرہ ہوتا ہے تو ہر انسان اور ہر تجزیہ کار اپنی سوچ کے مطابق دیکھ رہا ہوتا ہے، اینالائز کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کیسے اس کو اینالائز کر رہے ہیں؟ کیا لاجیکل اینڈ پر پہنچے گی یہ بات، یا مذاکرات یہاں رک جائیں گے، پھر اس کی اگلی نشست ہوگی، ایران کیا مان سکتا ہے، امریکہ کیا ایران کو دے سکتا ہے، کہاں سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے، میوچول گراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ زہیب، آپ $1,000,000 کویسچن جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں سر، اور میں اپنی بصارت کے مطابق تو یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، خاکم بدہن کے مذاکرات ناکام ہو، اور پاکستان نے جس جگہ پر پہنچا دیا ہے مذاکرات کو، آج جس مقام پر جنگ بندی سے ہم اگلی سٹیج پر آ گئے ہیں، پوری دنیا میں ایک امید روشن ہے، پوری دنیا پاکستان اور اسلام آباد کی طرف امید سے دیکھ رہی ہے اور ستائش سے دیکھ رہی ہے، اور یہ سمجھتی ہے کہ ان دونوں فریقین کو جو 36 دن کی بدترین جنگ کے بعد اگر آمنے سامنے بیٹھنے پر تیار ہوئے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی امید ہے، نوید ہے امن کے لیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں فریقین کو اپنے اپنے مطالبات میں تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھانا ہوگی۔ دیکھیے، کوئی بھی فریق اپنے مطالبات تو میکسیمم گین کے لیے لاتا ہے۔ اگر ایران کے 10 مطالبات ہیں اور امریکہ کے 5 بڑے مطالبات ہیں تو کہیں نہ کہیں دونوں کو اپنے اپنے مطالبات میں فلیکسیبلٹی لانا ہوگی تاکہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ اس کے اندر پاکستان کا جو بطور ثالث اور مصالحت کار اور ضمانت دینے والے کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان نے کوشش کرنی ہے کہ دونوں کو فیس سیونگ ملے، دونوں کو جس طرح پاکستان نے جنگ میں فیس سیونگ دی ہے اگلے مذاکرات میں بھی ون ون سچویشن کے لیے دونوں فریقین کو راضی کیا جائے۔ اور میں بڑا پر امید ہوں کیونکہ دونوں کو جنگ کی اس تباہ کاری کا اندازہ ہو گیا ہے، دونوں کو پتہ ہے کہ اسرائیل اس کے پیچھے سپوائلنگ فیکٹر ہے، جو بدترین اسرائیل نے جو کچھ کیا اس کے نتیجے میں جو آج صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور یہ بات جو ہے یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اسرائیل اور انڈین لابی، صہیونی لابی جو ہے وہ زائنسٹ لابی چاہتی ہے کہ مذاکرات ناکام ہو۔ لیکن ہم صاحب مجھے بتائیں اس کے پرماننٹ سلوشن کو اگر ہم دیکھیں، یعنی ہدف ہمارا پرماننٹ سلوشن ہے، اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ یا تو اسرائیل اپنے نظریات، اپنی آئیڈیالوجی چینج کر لے کہ گریٹر اسرائیل اس نے بنانا ہے، اگر اس سے پیچھے ہٹ جائے تو امن ہو جائے گا، اگر غزہ پر بمبارڈمنٹ اور یہ ظلم و ستم چھوڑ دے تو امن ہو جائے گا۔ اب یہ 2 باتیں تو ہمیں لگتی نہیں ہے کہ ہونی ہے، یا پھر تیسرا آپشن یہ ہے کہ یہ US ڈس ایسوسیٹ کر لے اسرائیل سے کہ بھائی آپ اپنا دیکھیں،
مجھے تو ورلڈ پالیٹکس میں اپنی سپر پاور برقرار رکھنی ہے. یہ تینوں معاملات ہونے نہیں ہیں تو دیر پا کیسے آئے گا؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جس انداز سے ایران نے ریٹیلیٹ کیا، ایران نے مزاحمت کی، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ نہ تو اسرائیل کے وہم و گمان میں تھا، امریکہ کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ جس میچورٹی سے عرب دنیا نے خود کو الگ تھلگ رکھا اس جنگ سے، وہ بہت اہم ہے، جس سے وہ اسرائیل اور امریکہ کے منصوبے ناکام ہو گئے کہ ایران اور عرب ممالک کو آپس میں لڑا دیا جائے. اب تیسری چیز رہ گئی ہے، تیسری چیز ہے کہ جو امریکہ کی جو نئی جنریشن ہے، جو امریکن پبلک ہے 70%، اس کو بھی اب پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ تو دراصل ایک یرغمال ملک ہے چھوٹے سے اسرائیل اور اسرائیلی لابی کا. سو امریکہ کے اندر لوگوں کی ریلائزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے پرماننٹ حل کے لیے کہ اب آپ اسرائیل کے ہاتھوں کھیلنا ختم ہو. امریکہ جو ہے وہ اس جنگ کی دلدل میں ٹرمپ جو ہے وہ نیتن یاہو کے کہنے پہ آیا. مکمل طور پر دو چیزیں ہونا بڑا ضروری ہے. ایک یہ کہ اسرائیل کو یہ ایک پیغام اور یہ ایک مشترکہ پیغام جانا ضروری ہے کہ مسلم دنیا جو ہے وہ اکٹھ سے لڑے گی. اب اس نے فیصلہ کر لیا ہے. سو اگر اس کو اپنی ایگزسٹنس بحال رکھنی ہے، اس کے وجود کو باقی رکھنا ہے، تو اس کو اب جنگ و جدل سے ہٹنا ہوگا اور دو ریاستی حل کی طرف آنا ہوگا. فلسطینیوں کو ان کا جائز حق دینا ہوگا. اچھا عامر صاحب، اب تو یہ ایک فریق کی بات ہو گئی. چلیں اب ہم دوسرے فریق کی بات کرتے ہیں، اور اس کی بات کرتے ہوئے فور سیک آف آرگومنٹ یا انڈرسٹینڈنگ ہم چلیں مڈل ایسٹ کو بھی ایران کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں. اب دوسرا فریق ہے ایران. ایران کے مڈل ایسٹ کے ممالک بڑی طاقتوں کے ساتھ ہمیشہ کانفرنٹیشن کا معاملہ رہا. ریسورسز کی جنگ رہی، ٹرف کی جنگ رہی، اس میں دنیا کی سپر پاورز بھی آتی رہی، انہوں نے اپنا انفلوئنس چلایا، مینیپولیشن ہوتی رہی. اب اگر یہ فریق یہاں اگر ریئلائزیشن آ جائے تب بھی شاید معاملہ حل ہو جائے، تو سعودیہ، یو اے ای، قطر، ایران، آپ سمجھ رہے ہیں کچھ ریئلائزیشن آ رہی ہے اس میں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک چیز تو یہ کہ ریئلائزیشن سے زیادہ اگر ایران نے 35-40 سال پابندیوں کے باوجود سروائیو کیا ہے تو ایران جو ہے وہ بڑی ماڈرن نیشن ہے. ایران کو پڑھے لکھے لوگ ہیں. ایران کے اوپر اگر پابندیاں ختم ہو جائیں، اگر ایران کو دنیا میں برابری کی بنیاد پر کاروبار اور بزنس اور آئل بیچنے کی اجازت ہوگی، تو ایران خود بخود اس کنفنٹریشن سے، اس مقابلے بازی، اس لڑائی سے نکل کر دنیا کے دھارے میں شامل ہوگا. اور جب کوئی دنیا کے دھارے میں شامل ہوتا ہے تو پھر باقی ممالک کی طرح وہ بھی کنفنٹریشن نہیں چاہتا، بلکہ معاشی ترقی چاہتا ہے، عوام کی فلاح و بہبود چاہتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو مجبور کیا گیا اس طرح کی کنفنٹریشن پہ، اس طرح کی محاذرائی پہ، اس طرح کی ملک کو اس طرح اس انداز میں چلانے پر. دوسری بات یہ ہے کہ عرب ممالک کا آپس میں اب اعتماد بحال ہوا ہے اس صورتحال کے بارے میں کہ ایران ڈائریکٹ ان کا دشمن نہیں ہے. ایران نے جو امریکی بیسس پر اٹیک کیے وہ صرف امریکی بیسس پر اٹیک تھے، نہ کہ ایران پر اٹیک تھے. سو میرا خیال یہ ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہیں وہ ایران کو بھی کرنے ہوں گے، اور جب ایران کو کانفیڈنس اب صاحب جلدی سے وقت کی کمی ہمارے پاس. اب تیسرے فریق کی بات کرتے ہیں جو اس چیز کو بہت کینلی آبزرو کر رہا ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں پلیئر ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ، آپ جو بھی کہہ لیں، چائنا اور رشیا. کیونکہ اگر چائنا اس میں کردار ادا کرتا ہے اور سکسیس مل جاتی ہے تو ڈائریکٹلی پاکستان کا فائدہ ہے. پھر ایران کے ساتھ بھی ہماری تجارت بڑھے گی اور چائنا کے ساتھ بھی. تو وقت ہمارے پاس کم ہے، اس پر بھی ذرا تجزیہ اپنا دیجیے. بہت ضروری ہے. چائنا اور رشیا ایمرجنگ پاورز ہیں. دنیا سنگل ورلڈ آرڈر سے، سنگل سپر پاور سے ملٹی پولر ورلڈ پاور کی طرف چلا گیا. کثیر الجہتی طاقت کا آنا اس دنیا کے امن کو بیلنس کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. جب سے رشیا ٹوٹا، امریکہ نے دنیا میں 15 جنگیں چھیڑ دی. اب چائنا اور رشیا کا فیکٹر بیلنس فیکٹر ہوگا، اور خطے کے اندر جو ترقی ہے، اکنامیکل ترقی ہے، جو خطے کے اندر انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. آپ سے یہ وعدہ رہا، بھی وقت کم تھا اس لیے کم بات ہوئی ہے، لیکن آپ کا تجزیہ اتنا زبردست شاندار ہوتا ہے، جاندار ہوتا ہے کہ مزید بھی بات کرنی ہے. نیکسٹ ٹائم ضرور آپ سے. بہت مزہ آتا ہے. It's not a morning show when I talk to you. It's a very intellectual. سر تھینک یو ویری مچ. جی تو جناب لائیو ٹرانسمیشن براہ راست جاری ہی رہے گی. اتنی بڑی پیش رفت ہے کہ جس سے متعلق سبھی جاننا چاہتے ہیں، اور سب سے بہترین جو پلیٹ فارم اس وقت کام کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ادارہ یہاں پر میں کام کر رہا ہوں، لیکن 365 نیوز پر آپ کو اپڈیٹڈ خبر ملتی ہے، تجزیے بھی بڑے ریلیونٹ ملتے ہیں، اور اسی طریقے سے متحرک ہے ہمارے فیلڈ پر نمائندے بھی. ایکسٹینسو کوریج ہماری جاری ہے.
فی الحال زوہے بسنت کو اجازت دیجیے، ہیڈ لائنز بھی دیکھتے رہیں گے آپ، تجزیہ بھی ہوتا رہے گا. بہت شکریہ.